بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 8 افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں: مسواک نہ کرنے والا، تنگ مقام پر کھل کر بیٹھنے والا، بے مقصد کاموں میں پڑنے والا، لا علم ہونے کے باوجود بحث و جھگڑا کرنے والا، بغیر بیماری کے خود کو بیمار سمجھنے والا، بغیر مصیبت کے زینت کو ترک کرنے والا، اپنے دوستوں سے حق بات کی مخالفت کرنے والا، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی رام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ اولاد کی نماز کی فکر کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ شام ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ 2 آنکھیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ افضل شخص کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سایہ، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا اور نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ کسی بزرگ سے کہا کچھ نصیحت فرما دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والوں کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا،
نہ رشتوں کی مٹھاس اور نہ احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے، تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے مضبوط کی بجائے بے حس بننا ضروری ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے ہوئے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے بناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں غربت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں
کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قداور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا۔ دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا، بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولے، تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔
زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کے کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون اور قارون وغیرہ جیسے کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تلخ حقیقت ذرا سوچئے، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ پروردگار عز و جل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور عفت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔